میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سول سوسائٹیز نے پاکستان، کشمیر اور بھمبر کی باقی جہتوں پہ کام کیا، جس میں ایجوکیشن شامل ہے، جس میں ہیلتھ شامل ہے، اس طرح سول سوسائٹیز کو انوائرمنٹ پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بہت ساری بھمبر کی بات کر، بھمبر میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ میں ان سب تنظیموں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں، اپنے کانسٹیٹیوشنز میں انوائرمنٹ کے لیے ایک شق رکھیں۔ اور سول سوسائٹیز، اس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں، اس میں این جی اوز بھی شامل ہیں، اس میں چیریٹیز بھی شامل ہیں، وہ روڈ شوز کریں، وہ سیمینارز کریں، وہ ورکشاپس کریں، وہ لیکچرز دیں۔ میں بشمول پہلے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، پھر اس پینل پہ موجود سبھی اسپیکر سے سوال کرتا ہوں، پھر سبھی لسنر سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے کتنی دفعہ پچھلے 6 ماہ میں، 3 ماہ میں، 1 ماہ میں کتنے لوگوں سے ہم نے انوائرمنٹ پہ بات کی، کتنے ہم نے روڈ شوز کیے، سیمینارز یا لیکچرز کیے اس ٹاپک پہ۔ تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ میں نے یہ دیکھا کہ جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس چیپٹر پہ جب تہذیب اور ثقافت کی ہم بات کرتے ہیں، جب شعور اور سینس کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اکثر و بیشتر ہمارے اس علاقے میں بہت کم مثالیں موجود ہیں، تو ہمیں یہاں یورپ کی مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ اچھائی جہاں سے ملے سمیٹنی چاہیے۔ یہ سویلائز سوسائٹیز جو ہیں یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جو ان سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں گے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس 30 منٹ ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے، مریض کو دیکھنے کے لیے۔ وہ 30 منٹ میں سے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے۔ اس کے پاس گفتگو ہوتی ہے آپ کو دینے کے لیے، وہ گوگل کے لنکس آپ کو دیتا ہے، وہ یوٹیوب کے لنکس آپ کو دیتا ہے، اس کے پاس 4 5 6 طرح کے اردو انگلش میں فلائرز اور پمفلٹ پڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو تھماتا ہے کہ گھر جا کے اس بارے میں پڑھیے گا۔ آخری 5 منٹ میں وہ آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے کہ چلیں یہ دوائی بھی آپ کھا لیجیے گا، آپ کے تسلی کے لیے دوائی بھی موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے چند ماہ پہلے میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، وہاں پہ ایک ٹیچر ٹریننگ کے سلسلہ میں ہم لوگ گئے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا ایک نرسری کا ہمارا وزٹ تھا، 3 سال، 2.5 سے 3 سال کی عمر کے بچے وہاں پہ موجود تھے کلاس میں، اور ان کا جو ٹیچر تھا وہ ان کو پودے لگانے سکھا رہا تھا کہ پودے کیسے لگاتے ہیں اور پودے کی لک آفٹر کیسے کرتے ہیں، اور اس سے ماحول پہ کیا پازیٹیو اثرات کیا آتے ہیں۔ آخری سوال میں یہ بھی اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ اور سویلائز سوسائٹیز کی ہیں، شاید ڈویبل ہیں یا ڈویبل نہیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، یہ ہماری سوسائٹی میں بھی ڈویبل ہیں۔ میں چند ہفتے پہلے پاکستان میں تھا، آپ کے سامنے کی مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے گلگت بلتستان کا 10 روزہ وہاں پہ کچھ لیکچر اور سیمینار تھے، وہ ٹرپ کرنے کا موقع ملا۔ ہنزا میں ہم ان علاقوں کو، جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ موٹر وے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں پہ شعور اور بصیرت کی کمی ہوگی، پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں اور پتہ نہیں ان کا کس طرح کا لائف سٹائل ہوگا، شعور کا لیول کیا ہوگا۔ ہنزا میں، غیزر میں، نگر میں، یہ ان کے اضلاع کے نام ہیں، وہاں پہ میں نے ماحولیات کے حوالہ سے اتنا شعور دیکھا، یقین کیجئے کہ جتنا شعور اسلام آباد اور لاہور اور کراچی میں نے عوام میں نہیں دیکھا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں گلگت کی۔ تو یہ مثال دینے کا مطلب کہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اب ہنزا، غیزر اور نگر میں یہ خنجراب جو چائنا تا بارڈر ہے، وہاں پہ اتنا شعور کیسے آ گیا؟ وہاں پہ گورنمنٹ نے کام اتنا زیادہ نہیں کیا، لیٹس بی آنےسٹ۔ وہاں پہ سول سوسائٹیز نے کام کیا ہے، وہاں پہ چیریٹیز نے کام کیا ہے۔ آغا خان چیریٹی ہے، اس طرح کی 3 4 اور چیریٹیز جہاں پہ ماحولیات پہ۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، پاکستان میں بہت چیدہ ایسی مثالیں جگہوں کی موجود ہیں جہاں پہ پولیتھین بیگ پہ پابندی ہو، جس میں ہنزا بھی شامل ہے، اسلام آباد اور ہنزا شامل ہے، کچھ اور جگہیں شامل ہوں تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اس ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے بہت سارے چیدہ پوائنٹ رکھے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمرائز کر کے کامن لینگویج میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ ہر ممبر جو ہے اس پینل کا، جس نے بات کی، جس نے اس بات کو سنا، وہ کم از کم 2 4 6 8 10 افراد کے ساتھ اس گفتگو کو ضرور کرے گا، اس توقع کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ جس طرح بمبر میں، اور بمبر سے میری مراد پورا کشمیر ہے، بمبر سے میری مراد پورا پاکستان ہے، کہ جس طرح بمبر میں آج سے 10 15 سال پہلے پتن 12 مہینے پانی کی
رونق کے ساتھ بہتا تھا اور زندگی کی علامت تھا، ہزاروں پودوں، جانوروں، پرندوں، آبی حیات کا مسکن تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اتنا شعور آئے، ہم کام کر سکیں کہ وہ پتن آج سے 2 4 5 سال بعد دوبارہ سے اسی طرح شاد و آباد ہو، اور ہماری زندگیاں بھی اس طرح شاد و آباد ہو جائیں اس ماحولیات کے مسئلے کو سمجھنے کے بعد۔ میں سبھی کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے سنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔